بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے ہمارا عنوان ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ ما وہ اسم ازمر عاملہ جس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہو، جس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہو علی شریطۃ التفسیر، تفسیر بیان کرنے کی شرط پر، یعنی اس شرط پر کہ اس کی تفسیر بعد میں آ رہی ہے۔ وہ اسم جس کے عامل کو یعنی اس کے فعل کو چھپا دیا گیا ہو بعد میں تفسیر بیان کرنے کی شرط پر، جیسے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ کل یہ مفعول بھی ہے اور اس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ بعد والا احسینا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، گویا کہ اصل میں عبارت تھی احسینا کل شیء، احسینا کل شیء، پہلے والے احسینا کو چھپا دیا گیا ہے اور دوسرا احسینا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ کیوں چھپا دیا گیا؟ اس لیے کہ دو احسینا جمع نہیں ہو سکتے، مفسر اور تفسیر جمع نہیں ہو سکتے، مفسر اور تفسیر میں سے ایک ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب یوں کریں گے، واو حسب ما قبل، کل شیء مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے فعل محذوف احسینا کا۔ احسینا فعل نا ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اور بعد والا احسینا فعل نا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول بھی، اور کتابن مصدر یہ مفعول مطلق احسینا کا۔ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ تفسیر بن جائے گی کل شیء، جو احسینا کل شیء ہے۔ مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو جائے گا۔ اب اس ترکیب کا نام ہوتا ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اور یہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ ایک اسم موجود ہو اور اس اسم کے بعد ایک فعل ہو، اور وہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو کیونکہ وہ اس کی ضمیر کے ساتھ مصروف اور مشغول ہو۔ اب یہ احسینا فعل تو ہے کلہ کے بعد، لیکن یہ احسینا کلہ میں عمل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلہ کی ضمیر کے ساتھ مصروف ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، ہو ضمیر میں، ہو ضمیر کلہ کی ہے۔ اب یہ احسینا یا تو ضمیر میں عمل کرے گا یا اس میں کلہ میں عمل کرے گا۔ اب کلہ میں عمل کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی ضمیر کے ساتھ یہ مصروف ہے۔ جب اس کی ضمیر کے میں یہ عمل کر رہا ہے تو اب کلہ میں عمل نہیں کر سکتا۔ اب کلہ میں عمل کرنے کے لیے ہمیں دوسرا احسینا محذوف ماننا پڑے گا جو مفسر بنے گا۔ ایک اور بات کہ احسینا یہ فعل ہے اور کتاباً اس کا مفعول مطلق ہے۔ یہ اس لیے مفعول مطلق بنا ہے کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہے، اگرچہ لفظ الگ الگ ہے۔ ہم نے مفعول مطلق پڑھا تھا جیسے ضربت ضربن، یہ ضربن ضربتو کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے کیونکہ اس کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر کتابن یہ اگرچہ احسینا کے لفظ سے نہیں ہے مصدر، لیکن اس کے معنی میں ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق بن سکتا ہے۔ احسینا کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، اور کتابت اور لکھنے کے اندر بھی حفاظت اور محفوظ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی مفعول مطلق اس کا بن جائے گا۔ دوسرا عنوان ہے ہمارا آج کا المفعول المطلق من غیر لفظہ، وہ مفعول مطلق جو من غیر لفظہ ہو۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کتابن، یہ من غیر لفظہ مفعول مطلق تھا۔ کتابن مفعول مطلق ہے لیکن احسینا کے لفظ سے نہیں ہے، من غیر لفظہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی عنوان کو لائے ہیں، جیسے والنازعات غرقا، یہ غرقن مفعول مطلق ہے نازعات کے لیے، لیکن اس کے لفظ سے نہیں ہے۔
نازعات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، ڈوب کر کھینچنا، کسی چیز کے اندر گھس کر کھینچنا، اور غرقن کا معنی بھی ہوتا ہے ڈوبنا، اندر گھس جانا۔ اب اس کی ترکیب ہوگی وہ قسمیہ جارہ، النازعاتی صیغہ اس میں فاعل، اور ہنہ ضمیر اس میں فاعل، ہنہ جمع مؤنث ہے، غرقن اس کا مفعول مطلق، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف الناشطات صیغہ اس میں فاعل، ہنہ ضمیر اس کا فاعل، نشتن اس کا مفعول مطلق، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف اول، وہ حرف عطف السابحات سبحا بالکل اسی طرح شبہ جملہ ہو کر معطوف ثانی، اور فا حرف عطف السابقات سبقا بالکل اسی طرح شبہ جملہ ہو کر معطوف ثالث، یہ سبقن بھی مفعول مطلق ہے، سبحن بھی مفعول مطلق ہے۔ فا حرف عطف المدبراتی صیغہ اس میں فاعل، ہن ضمیر اس کے اندر فاعل، اور امرن اس کا مفعول بھی ہے، یہ مفعول مطلق نہیں ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر، مفعول بھی کے ساتھ، امرن مفعول بھی کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف رابع، معطوف اول ناشطات، معطوف ثانی سابحات، معطوف ثالث سابقات، معطوف رابع مدبرات، اور النازعات معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہوا وہ قسمیہ کے لیے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا فعل محذوف اقسمو کے، اقسمو فعل، انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اس کا جواب قسم محذوف ہے، لتبعثن کہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لتبعثن فعل مجہول ہو جائے گا، اور اس کے اندر واو ضمیر فاعل ہو جائے گی، نائب فاعل، کیونکہ فعل مجہول ہے، واو ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول جو کہ واو ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہی، فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم، قسم اپنی جواب قسم کے ساتھ مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ عمل المصدر، یہاں پر ہمارا عنوان ہے کہ مصدر بھی عمل کرتا ہے، اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، فعل اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع، مفعول کو نصب دیتا ہے، تو مفعول اور تو اسی طرح فعل کی طرح مصدر بھی یہی عمل کرتا ہے، بسا اوقات فاعل کو رفع دیتا ہے اور بسا اوقات صرف مفعول کو نصب دیتا ہے، کبھی کبھار دونوں عمل بھی کر لیتا ہے۔ ترکیب اس کی دیکھیں گے، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش لام جارہ، ایلاف مضاف، مصدر مضاف، قریشن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ، یہ بالکل وہی چیز ہے نا، اس لیے مبدل منہ، ایلاف مصدر مضاف، ہم ضمیر یہ فاعل ہے لیکن یہاں پر مضاف الیہ بن رہی ہے، لفظاً مجرور ہے، یعنی کہ لفظاً تو نہیں ہے، خیر محلن ہے، محلن یہ مجرور ہے، اور حقیقت میں یہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، ہم ضمیر یہ مضاف الیہ مصدر کے لیے، رحلہ مضاف، الشتائی معطوف علیہ، وہ حرف عطف، الصیفی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر مضاف الیہ رحلہ کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ایلاف مصدر کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے رحلہ، ایلاف مصدر اپنے مضاف الیہ جو کہ حقیقت میں فاعل ہے اس کے ساتھ مل کر اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر بدل بن جائے گا ایلاف قریش کے لیے، مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ مجرور لام جارہ کے لیے، جار مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق مقدم ہو جائے گا لیعبدو فعل کے لیے، لیعبدو فعل امر، امر غیب، اور وہ ضمیر اس میں فاعل، ربا مضاف، ہاذا یہ مبدل منہ، البیت موصوف، البیت اس کا بدل ہاذا کا،
مبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا رب کے لیے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا موصوف۔ الذی اسم موصول، اطعم فعل، ہوا ضمیر اسم فاعل، ہم ضمیر اس کا مفعول بھی، من جوع جار مجرور مل کر یہ متعلق اطعمہ کے، اطعمہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف آمن فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول بھی، من خوف جار مجرور مل کر متعلق آمنہ کے، آمن فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا اطعمہم من جو کا، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ صلہ ہو جائے گا الذی کے لیے، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن جائے گا ربا کے لیے، رب کی صفت، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی لیعبدو فعل کے لیے، لیعبدو فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق مقدم لإیلاف قریش کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔